السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ عوام الناس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور عوام الناس کی جانب سے اس کے اوپر کیا پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اوپر۔ یاد رہے کہ پاکستان کے اوپر جون 2018 کے اندر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کچھ ریزرویشنز دی تھیں اور اس کے اوپر کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے سسٹم کو جو ہے مزید بہتر کرنا ہوگا، مینٹین کرنا ہوگا، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو وہیں پہ اس کے حوالے سے پاکستان کو 3 مہلتیں دی جا چکی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اکتوبر 2019 کے اندر اس چیز کے اوپر عمل کرنا تھا پاکستان کو، مگر پاکستان نے کافی حد تک اس پہ پیش رفت کرنے کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے کچھ مزید ٹائم مانگا تھا۔ اس مزید ٹائم کے بعد پاکستان کو فیبروری 2020 تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ پاکستان نے اس کے اندر بھی کافی حد تک کارکردگی دکھائی تھی، جس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر کے اکتوبر 2020 تک کے فائنل ڈیڈ لائن کے اوپر لایا گیا تھا۔ تو وہیں پہ یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کام کی جا رہی تھی، پاکستان کے اندر ڈاکیومنٹڈ اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومیز کے درمیان جو ایک گیپ تھا، یعنی بہت ساری ہمارے یہاں ٹرانزیکشنز ان ڈاکیومنٹڈ رپورٹ ہوتی تھیں، ان کو ڈاکیومنٹیشن کرنے کے لیے پاکستان نے کافی حد تک کے پیش رفت کی تھی۔ اسی پیش رفت کی وجہ سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کو جو ہے گاہے بگاہے پاکستان کو جو ہے ٹائم پیریڈ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان گریجولی اپنے سسٹم کو اس کے اندر مینٹین کرتا چلا جائے۔ تو وہیں پہ پاکستان کو چونکہ اس وقت پاکستان گرے لسٹ میں ہے FATF کی، تو پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 8 بل جو ہے وہ منظور کرانے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کچھ پیش قدمی کر رہی ہے، جس کے لیے 8 بل کی جو ہے منظوری دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جب یہ ساری چیزیں اس کے اوپر حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، تو وہیں پر ہفتے کے روز فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کے اوپر اشارہ دیا کہ پاکستان کے اندر اس کے لیجسلیٹو بنیاد پہ یا قانون سازی کی بنیاد کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر پاکستان کی لاء منسٹری، فائنانس منسٹری اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر اس وقت ہم کو ایک سطح کے اوپر آتی ہوئی دکھ رہی ہیں کہ پاکستان نے ویسے ہی بہت اچھی پیش رفت کی تھی اس کے اندر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے۔ اگر ہم ریزرویشنز کے اوپر بات کریں تو حماد اظہر صاحب نے بھی اس کے اوپر FATF کو کافی مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی جنوری فیبروری کے ماہ کے اندر۔ وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر الائنڈ کرنا ہے، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا ہے۔ اسی پیش نظر گورنمنٹ آف پاکستان نے 24 رکنی لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے اندر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام اپوزیشن کی اور حکومتی جو ہے وہ اراکین کو شامل کیا جائے، تھنک ٹینک کو شامل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو اسپیشلائزڈ ہیں اس چیز کے اندر ان کو شامل کیا جائے تاکہ اس کی قانون سازی اور حکمت عملی جو ہے وہ با اثر ہو اور اس کے بعد فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو جو ہے مطمئن کیا جائے پاکستان کی جانب سے، تاکہ پاکستان کا اسٹیٹس گرے سے نکال کے جو ہے وائٹ لسٹ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اسی کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے اوپر 27 جو ہے وہ نکات کے اوپر بات کی گئی تھی، 27 ایکشن پلان کے اوپر بات کی گئی تھی FATF کی جانب سے، جس میں سے پاکستان 14 نکات کے اوپر تو بھرپور کام کر چکا ہے، پہلے ہی اس نے اپنا کام کر دیا ہے اور اس کے اوپر ساری جو ہے تحفظات کو دور کر دیا ہے۔ مزید 13 سفارشات کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ قانون سازی بھی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں سب سے مین چیز جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اعلیٰ سطح کے اوپر اس پہ کام ہو رہا ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، امینڈمنٹس ہو رہی ہیں لاء کے اندر، تاکہ FATF کی جو ریگولیشن ہے اس کے اندر پاکستان ایک لیولز کے اوپر ان کو مطمئن کرے اور مطمئن کرنے کے بعد اپنے اسٹیٹس کو مزید وائٹ کے اوپر لے کے آ جائے۔ یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ماننا یہ ہے، کیونکہ پلینری بورڈ کے اندر یا FATF کے پلینری بورڈ کے اندر جو ہے وہ انڈیا بھی کافی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے رکاوٹیں ڈالی جائیں، مگر پاکستان جو ہے وہ اسموتھ لیولز کے اوپر کام کر رہا ہے، چونکہ ایک ایمانداری کے ساتھ پاکستان ان ساری چیزوں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اپنے سسٹم کو بھی مینٹین کر رہا ہے۔ جو رکاوٹیں سسٹم کی طرف سے پاکستان کو آ رہی ہیں، انٹرنل سسٹم کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی FATF کو گاہے بگاہے پاکستان انفارم کر رہا ہے۔ یہی سب کچھ وجہ ہے کہ پاکستان کو 3 دفعہ مہلت مل چکی ہے اس کے اندر ایکسٹینشن کے لیے، اور فائنل ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب جو یہ پاکستان اس کے اوپر لیجسلیٹو کام کر رہا ہے
یا قانون سازی کے تحت اس پہ کام کر رہا ہے، اس کی جو ہے سمری وہ سپٹمبر اکتوبر 2020 میں پلینری بورڈ کے سامنے پاکستان پیش کرے گا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ جس لیول کے اوپر ابھی تک پاکستان FATF کو مطمئن کر چکا ہے، آنے والے دنوں کے اندر بھی پاکستان اپنے آپ کو مطمئن کرے گا اور مطمئن کرنے کے بعد اپنے اسٹیٹس کو گرے سے وائٹ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ پلینری میٹنگ جو ہے وہ اکتوبر 2020 کے اندر جو ہو رہی ہے، اس میں ہم ایک نیت نیتی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان، اور اس امید کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا اور وائٹ لسٹ میں اپنا نام جو ہے درج کروانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہم بتاتے چلیں کہ گرے، وائٹ اور بلیک لسٹ کے کیا ثمرات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اکانومی اگر جو ہے وہ کمپلائنسز نہیں کر رہی ہوتی، اس کے اندر انڈاکیومنٹڈ سرکولیشن آف ویلتھ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، یا ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے حوالہ ہنڈی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، بغیر ڈاکیومنٹیشن کے جو پیسہ موو ہو رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ٹرانزیکشن یا سسپیکٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس کے پیچھے کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس یا ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہوتا، تو اس کو اب عالمی مالیاتی ادارے یا عالمی اداروں نے جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کی سپورٹ قرار دے دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ممالک یا کوئی بھی شخص اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جائے گا کہ جس کا جو بغیر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ آپ کی چیزیں موو ہوتی ہیں، خاص طور سے پیسے کی ترسیلات، اس کے اندر جو ہے ایسا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اکانومی کے اندر جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز یوز ہو رہی ہیں۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اکانومی یا کوئی بھی ملک ان چیز کو تحفظات کو دور نہیں کر پاتا، اس کو ڈاکیومنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اس کو گرچہ آخر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک نہ کسی کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر سکتا ہے، یعنی کلوزڈ اکانومی میں وہ ملک آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے جو کسی بھی ممالک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنے کا جو رجحان ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ اور امپورٹ اس کے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص جب کوئی ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، جو ایک ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب کبھی بھی کوئی بھی اکانومی اگر بلیک لسٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف اپنے انٹرنل لیولز کے اوپر کہ ایک تو ترسیلات زر کا ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، دوسرا عالمی برادری کے ساتھ بھی وہ کوئی اپنے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ممالک اگر ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایکشن کر رہا ہے، چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اس کو جو ہے گرے لسٹ میں ڈال دیتی ہے۔ گرے لسٹ میں چونکہ ایک اچھا سینیریو تو ہے نہیں، مگر پھر بھی وہاں پہ آپ کے پاس امیونٹی ہوتی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں اور ایک تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، مگر ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے اپنے سسٹم کو کمپلائنس کرنا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر کام کرنا ہے اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے اپنے اقدامات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تو یہ جب ساری صورتحال کو آپ مطمئن کر دیتے ہیں تو پھر کسی ملک کا اسٹیٹس وائٹ لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ وائٹ لسٹ میں جانے کے بعد وہ ممالک جو ہیں وہ اپنی ایک کمیونٹی انجوائے کرتے ہیں، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کھل کے تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر دوسرے ممالک بھی کانفیڈنس کے ساتھ آ کے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا وائٹ لسٹ میں جانا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت بہت ڈیولپمنٹل فیز کے اندر کام کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس کے اندر کنسٹرکشن پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پاکستان کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر پاکستان کو اگر ایک ایسا سچویشن یا وائٹ لسٹ کی ہمارے کو ایک انعام مل جاتا ہے ہماری اپنی کاوشوں کی وجہ سے، جو ہم اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور عوام الناس مل کے، تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ سے دوسرے ممالک جو ہیں وہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ بھی آ کے کرتے ہیں، وہ ایک سیکیور انوائرمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سسٹم کو موو کرنے کے لیے بہت آسان اور بہت ہی زیادہ ایک نفع بخش ثابت ہوتی ہیں۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک مثبت ثابت ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اکانومی کے اندر جو ہرڈلز آتے ہیں ان چیزوں کے اندر وہ کیا ہیں۔ جیسے کہ ہم گزشتہ پروگرامز میں بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 50 سے زیادہ فیصد عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جب بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہوں تو ان کے لیے کاروبار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر ڈاکیومنٹیشن، چونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر چلتا چلا آیا تھا ابھی تک کہ کافی چیزیں جو ہے وہ ڈاکیومنٹ اور ان ڈاکیومنٹ کے درمیان ہمارے یہاں ایک ابہام پایا جاتا تھا۔ تو ایک چھوٹے لیول کا طبقہ، یعنی اگر بلو پاورٹی لائن کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے طبقات ہیں جو
ٹیکسٹیبل نیٹ کے اندر آتے ہی نہیں ہیں. اب وہاں پہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا اگر اوور اکراس دی بورڈ ملک کے اندر جو ہے وہ سسٹم مینٹین ہونے رکھتا ہے تو یہ جو طبقات ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز خرید و فروخت کے لیے جو ہے ان کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کو اس خطرات سے دور کرنے کے لیے ان کو اپنے آپ کو سسٹم میں آنا پڑتا ہے. سسٹم میں یعنی اپنا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہوں اس کے لیے ان کو پراپر بینک اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ٹرانزیکشن کو سموتھ بنانے کے لیے کافی حکمت عملی درکار ہوتی ہیں کاروبار کو چلانے کے لیے. وہیں پہ مجموعی طور پہ عوام الناس کے لیے یہ بھی خدشات ہیں ان کے سامنے کہ ہم یہ کیوں اپنے سارے قوائف جو ہیں وہ ایف اے ٹی ایف کی ریگولیشن کی وجہ سے اپنے بینکنگ سیکٹر کو پرووائڈ کریں, اپنے بروکریج ہاؤسز کو پرووائڈ کریں. یہ تو ہمارا اور ایف بی آر کا معاملہ ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ایڈریس کرنا ہوگا عمران خان صاحب نے, کیونکہ سسٹم تو بن جائے گا, سسٹم کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے, مگر عوام الناس چونکہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ لو پاورٹی لائن ہے یا غربت کی لکیر سے نیچے ہے, ان کے بھی تحفظات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا کوئی ٹرانزیکشن یا ٹریڈز نہیں ہوتی, اگر ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اتنی کمپلائنسز کی وجہ سے تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک کچھ تحفظات ہیں. ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سسٹم بننے کے بعد اس کے اوپر بھی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد بھی اس کے اوپر انٹرنل لیولز پہ ان کو سوچنا ہوگا, کیونکہ سسٹم کی ڈیڈ لائن ہمارے پاس اکتوبر 2020 تک کی ہے. اس 2020 کے بعد آپ نے سسٹم کو کمپلیٹ کمپلائنس کرنا ہے. اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوتی ہے یہ تو ایف اے ٹی ایف والے ہی ہم کو مزید آگے جا کے بتائیں گے. مگر انٹرنل لیولز کے اوپر جو بھی عوام کو ہرڈلز ہیں, بالخصوص عوام الناس کو ٹیکس کے معاملے میں کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں, بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں, پھر ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے اس کو بھی پورے لیولز کے اوپر دیکھنا ہوگا. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کچھ جو کیش بیسڈ اکانومیز ہیں ان کو کس طریقے سے انٹرٹین کیا جائے اس کے اندر, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی ریگولیشن کے تحت انڈاکیومنٹڈ سورس آف موومنٹ آف منی جو ہے وہ سسپیشیس ایکٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہ اقدامات بہت اچھے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ڈیجیٹلائز دور کے اندر آ رہے ہیں, ہمارے بھی چیزیں وہ اسموتھ وے کے اندر جا رہی ہیں, کوئی بھی ابہام اس کے اندر باقی نہیں رہے گا ہماری ٹرانزیکشنز کے درمیان. مگر جو نچلے طبقات ہیں یا جن کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں, جن کو شاید ڈاکیومنٹیشن کی بھی اتنی سمجھ نہ ہو اور وہ ڈاکیومنٹیشن کر بھی نہ پائیں, تو ان کے لیے بھی ایک راستہ نکالنا ہوگا اور ان کو بھی آگے بڑھانا ہوگا عمران خان صاحب نے. تو یہ تھی کچھ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ایک بریف رپورٹ اور بریف سمری. پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل لیولز کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ دیکھے گی اور اس کے ساتھ جو ہے اکراس دی بارڈر اس کا بینیفٹ عوام الناس تک کے بھی پہنچے گا. وہیں پر ہم دوسری جانب انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے حوالے سے بات کریں تو کروڈ جو ہے وہ تقریباً $0.13 نیچے آنے کے بعد $41.45 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً $0.02 پلس ہونے کے بعد $43.92 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $4.35 نیچے آنے کے بعد $19.27 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.56 نیچے آنے کے بعد $23.96 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ گولڈ نے اپنے آپ کو اسٹریچڈ آؤٹ کیا اور اسٹریچڈ آؤٹ کرنے کے نتیجے کے اندر تقریباً 1900 کے لیولز کو بھی بینچ مارک کو بھی کراس کر گیا. گزشتہ 10 دن پہلے ہم بات کرتے تھے کہ گولڈ جو ہے وہ 1800 کے پیوٹل پوائنٹس کے اوپر اپنے آپ کو سسٹین کر رہا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ گولڈ ابھی فی الحال 1905 کے $US پر بیرل پر آؤنس کو جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے ابھی اس وقت رائٹ ناؤ. تو گولڈ نے جو ہے وہ اس وقت تقریباً اگر اسپاٹ کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گولڈ تقریباً 1981 تک کے سرپاس کر گیا تھا اور وہاں پہ اپنے ایک نیا ہسٹوریکل ہائی بنایا تھا. ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید گولڈ یہاں سے کریکشن فیس کے اندر جائے, مگر چونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی آئے دن تیزی پکڑتی چلی جا رہی ہے. وہیں پہ جو ہے وہ امریکہ کے جو الائنسز ہیں ان کے درمیان بھی کافی مذاکرات ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک طرف انڈیا, امریکہ, جاپان اور آسٹریلیا, جس کو ہم کوڈ کا نام دیتے ہیں, تو یہ کوڈ کے اندر جو ہے وہ ایک پوری مل کے ایک تنظیم بنی ہے, ٹیم بنی ہے جس میں امریکہ, انڈیا, جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں. اس کوڈ کا جو ہے وہ مقابلہ باقی ممالکوں کے ساتھ جو اینٹی امریکنز ہیں. یہ اینٹی امریکنز کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک طرف پہ جو ہے وہ چائنا, رشیا, نیپال, بھوٹان اور یہاں سارے ممالک ان کے ساتھ ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا ایک بہت رول پلے کر رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. تو پاکستان چونکہ ان دونوں ممالکوں کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے مراسم ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چائنا
چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے اچھے مراسم ہیں، تو امید یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس کے اندر کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گی، مگر یاد رہے کہ یہ اب اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر چیزیں جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف وار کی طرف موو ہوتی جا رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے بڑے اس کے اوپر سمجھ بوجھ کے کام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ایکشن نہ لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایکشن کے اندر ڈھکیل دیے جائیں۔ تو یہ سسٹم کے اندر بھی عمران خان صاحب نے بات کرنی ہے کہ جیسے اگر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ریگولیشن آ رہی ہے، ہمارے یہاں سسٹم مینٹین ہو رہا ہے، سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عدلیہ کے نظام کو بھی انہوں نے بہتر کرنا ہے، عدلیہ کے نظام کے ساتھ جو یہاں پہ ایک ذخیرہ اندوزی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ ہم یقیناً امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ 14 اگست بھی آ رہی ہے، اس عزم کے ساتھ بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھے، پاکستان کی امیج کو مزید بہتر کرے، پاکستان کی جو حکومت ہے، حکمران ہیں، ہمارے پاک فوج کے نمائندے ہیں، ہماری جو ہے عدلیہ ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی والے ہیں، یہ سارا اپنے مل کے ایک بھرپور اقدام کریں اور عوام الناس کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھیں اور عوام الناس کی بقا کے لیے اپنے ایک رول پلے کرتے رہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔